حال ہے اسٹوڈنٹس اور فرینڈس؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، میں نے یہ چینل بنایا تھا اسٹڈی پرپز کے لیے، جس میں اسٹوڈنٹس اور فرینڈس کو علم حاصل کرنے کے بارے میں معلومات فراہم کرنا، اس میں لکھنے کے حوالے سے اور پڑھنے، یاد کرنے، مطلب ایک لرننگ کے ماحول کو کس طرح اچھا بنایا جا سکتا ہے اور کس طرح ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اچھی تیاری کر سکتا ہے، پڑھائی میں اسٹوڈنٹ کس طرح کام کر کے اچھے نمبر لے سکتا ہے، کس طرح اپنی جو ہے پڑھائی کو اچھا بنا سکتا ہے۔ میرے اس چینل پہ آپ خاص طور پر انگلش اور اردو کے بارے میں سیکھیں گے۔ انگلش میں جو بیسک جو ہے میرا زور ہے وہ اس کی گرامر پہ ہوگا، کیونکہ انگلش میں آپ تب بھی اچھے ہو سکتے ہیں جب آپ کو گرامر ٹھیک طرح سے آتی ہوگی۔ گرامر ایسے ہی سمجھ لیں جیسے ایک مین چیز ہے انگلش سیکھنے میں، جس طرح ایک گاڑی کا انجن ہوتا ہے تو سارا کردار اس پہ ہی ہوتا ہے، گاڑی کا سارا ڈیپینڈ اس پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح زبان ایک ہوتی ہے، اس کا بھی سارا کردار اس کی گرامر پہ ہوتا ہے۔ تو آج پہلے لیکچر میں ہم جو ہے گرامر کی جو امپورٹنس ہے، کیوں گرامر اتنی اہم ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنا لیکچر۔ امپورٹنس آف گرامر۔ اچھا جی، دا پرائمری پرپز آف گرامر از ٹو امپروو دا اسپیکنگ اینڈ رائٹنگ اسکلز آف دا لرنر۔ ایک زبان آپ سیکھ رہے ہیں تو اس میں اس کی گرامر کا جو بنیادی مقصد ہوگا، جو پہلے نمبر پہ اس کا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ اس زبان میں آپ نے بولنے کی اور لکھنے کی جو صلاحیت ہے اس کو اچھی طرح سے سیکھنا ہے۔ In addition, grammar can help them become a better communicator۔ اس کے علاوہ جو ہے گرامر آپ کی مدد کر سکتی ہے کیا کرنے میں؟ ایک اچھا کمیونیکیٹر بننے میں، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طور پہ بات کرنے میں یہ آپ کی مدد کرتی ہے۔ آپ بات اچھی طرح تبھی کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جب آپ کو وہ زبان اچھی طرح سے آتی ہوگی۔ تو اس کی گرامر جو ہے اس کی وجہ اچھی گرامر ہونا ہے۔ اگر آپ کی گرامر اچھی ہے تو آپ اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے اس زبان میں بات کر سکتے ہیں، اپنی بات سمجھا سکتے ہیں دوسرے کو، دوسرے کی بات سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، گرامر اسٹڈیز دا رولز اینڈ اسٹرکچر آف لینگویج۔ گرامر کیا کرتی ہے؟ وہ ایک زبان کے جو اصول، قانون، جو قواعد ہوتے ہیں اس کے، وہ اور اس کی ساخت کا مطالعہ کرتی ہے کہ کس طرح یہ زبان بنی ہے، اس کی ساخت، سٹرکچر، اس کا جو سمجھ کریں باڈی ہے، ایک مثلا کوئی چیز ہے تو اس کی باڈی ہم دیکھیں گے کس طرح بنی ہوئی ہے، اس میں کیا کیا پارٹس ہیں، تو یہ بھی زبان کے اس سٹرکچر کو پڑھتی ہے۔ اس میں شامل ہوتے ہیں پارٹس آف سپیچ، یعنی کہ جو بہت ہی اہم چیز ہے اس گرامر میں، پارٹس آف سپیچ، بولنے کے حصے، کہ آپ نے کون کون سے حصوں پہ عمل کر کے اس زبان کو بولنا ہے۔ سینٹینس سٹرکچر آگے آ جاتا ہے کہ ایک جملہ جو ہے وہ کس طرح بنتا ہے، اس کی ساخت کیا ہوتی ہے، جملے میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیا کیا چیزوں سے مل کے وہ بنا ہے، اینڈ پنکچویشن، اور اس میں رموزی اوقاف جو ہوتے ہیں کہ کہاں پہ
پنکچویشن سے مراد ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پیراگراف ہے تو اس میں کہاں پہ کاما لگانا ہے، کہاں پہ فل سٹاپ لگانا ہے، کہاں پہ کویسچن مارک لگانا ہے، اور اس کے علاوہ کہاں پہ جو ہے وہ کالن، سیمی کالن، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس فقرے میں یہاں پہ ٹھہرنا ہے، یہاں پہ بات کو آگے چلانا ہے، یا اس میں سوال ہو رہا ہے، یا اس میں کوئی فیلنگز کا آپ کو پتہ چل رہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ گرامر کے اور بھی جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، بنیادی مقاصد ہو سکتے ہیں، اس کی اور بھی اہمیت اس کی اور بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو گرامر کی جو ہے وہ امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو بات چیت کرنے میں کلیئرٹی دیتی ہے۔ مطلب یہ کہ آپ بات کر رہے ہیں کسی سے تو اس میں کلیئرٹی ہوگی، اس میں کوئی ابہام نہیں ہوگا، بالکل مطلب جو ہے آپ اپنا دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں، اس میں کوئی مکس اپ نہیں ہو سکتا، کوئی کنفیوژن نہیں ہو سکتی۔ ایک یہ اس کا ہے، اس کی امپورٹنس ہے۔ آگے ہے کہ انکریج اسیسیبلٹی، یہ آپ کو کسی بھی مطلب کہ پیپر کو، کسی ریڈنگ کو پیپر اور ریڈنگ تک آپ کی رسائی کو ممکن بنا سکتی ہے۔ مطلب آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اچھی طرح، اس کے مطلب کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو آپ اپنے ذہن میں اس کو بٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک یہ گلوبل کنیکشن پیدا کرتی ہے۔ گلوبل کنیکشن سے مراد آپ دنیا میں کسی بھی ملک کے بندے سے جس زبان میں آپ بات کر رہے ہیں اور اس زبان میں وہ بھی بندہ بات کر رہا ہے تو آپ اس کو، اگر اس کی گرامر جانتے ہیں تو آپ اس بندے سے بات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ گڈ امپریشن اس سے ہوتا ہے آپ کا، اگر آپ کی گرامر اچھی ہے تو آپ کا تاثر ہوگا، آپ کا امپریشن اچھا ہوگا، سارے آپ سے کی جو بات کرتے ہیں اس کو بہت زیادہ اس میں وزن ہوتا ہے۔ تو فرینڈز اور اسٹوڈنٹس، یہ تھی گرامر کی اہمیت، کیونکہ ہمارے چینل پہ آپ جو ہے وہ انگلش کی گرامر، اس کی آپ جو ہے سیکھیں گے اس پہ انگلش گرامر، اور اس کے علاوہ باقی اس میں ٹینس ہیں، اور اس کو پیپر پیٹرن کیسے اس کا ہونا چاہیے، کس طرح آپ کو پیپر حل کرنا چاہیے، تو اس میں انگلش گرامر پہ زیادہ زور دیا جائے گا۔ تو اس کے لیے پہلے آپ کو انگلش گرامر کی اہمیت بتا دی ہے، تاکہ اگلے جو لیکچرز ہیں ان میں جب ہم نے گرامر پڑھنی ہے تو اس کے سارے پارٹس ہم نے پڑھنے ہیں، تو اس کے لیے آپ جو ہے آپ کو پہلے سے پتہ ہو کہ اس گرامر کو سیکھنے کا مقصد کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ ٹھیک، اگلے لیکچرز میں ہم اب گرامر کو مختلف پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے اس کی ریڈنگ کریں گے، اس کے پارٹس آف سپیچ، اس میں سینٹینس کیسے بنتے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹینس ہو گیا، ایکٹیو وائس، پیسو وائس ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہیں، اور کس طرح پیراگراف لکھنا چاہیے، کس طرح آپ کو انگلش میں لیٹر لکھنا چاہیے، اپلیکیشن، یہ ساری چیزیں ہم اگلے لیکچرز میں کرتے رہیں گے۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا گرامر کی اہمیت کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر اس میں کہیں پہ آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھا دوں گا۔ اس کے علاوہ اس میں اگر کوئی مسٹیک ہوئی ہو، مسٹیک ہو بھی سکتی ہے، انسان ہیں سب، تو اس کے لیے نو پرابلم، آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میرا طریقہ اچھا لگا ہو
تو میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں، اور جو ہے بیل آئیکن اس کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی جو میری ویڈیوز ہیں، جو لیکچر ہیں، وہ آپ تک پہنچتے رہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کرتے رہیں۔ والسلام۔